خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا، 4 آدمیوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی. اتنی عبادت کی، 80 سال تک عبادت کی. اور عبادت کا انداز کیا تھا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. اتنی عبادت کی. یعنی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سارا عبادت میں. وہ 4 لوگ ہیں کون؟ وہ 4 آدمی ہے کون؟ ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہے جنہوں نے 80 سال تک متواتر لگاتار عبادت کی. ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارا اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. خدا کی خوشنودی کے لیے ہی کرتے رہے. ایک کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی. ایک ہے حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی. ایک نبی کون ہے؟ حضرت حزقیل بن عیوز. یہ وہ ہیں جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی. ایک کون ہے؟ یوشع بن نون جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی. یہ 4 بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے 80 سال تک متواتر عبادت کی. جب عبادت کی 80 سال تک متواتر عبادت کرتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے. جب ان کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بتایا کہ یہ 4 بندے ہیں جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، ہر وقت عبادت کرتے رہے، تو صحابہ پریشان ہو گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوشع بن نون بھی ہم سے آگے نکل گئے، ان کی عبادت بھی بہت زیادہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت بھی بہت زیادہ، زکریا علیہ السلام کی عبادت بھی بہت زیادہ، حزقیل بن عیوز کی عبادت بھی بہت زیادہ، تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں گزارش کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے. آ کر کیا کہتے ہیں؟ آ کر فرمان کیا جاری کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو پیغام کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے 80 سال تک عبادت کی ہے، 80 سال تک عبادت کی ہے، اس مقام تک پہنچے ہیں. تیرا ایک امتی جس کو خدا رات عطا کر رہا ہے، وہ رات کون سی؟ شب قدر کی. اس ایک رات میں وہ عبادت کریں گے، وہ ان کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب پاتا ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس مالک حقیقی کے بخشنے کے بہانے دے دیں. ہمیں ایک رات عطا کی گئی. نبیوں کو کسی نبی نے 1000 سال عبادت کی، کسی نے 950 سال عبادت کی، تو ہمیں کیا کہا؟ اے میرے محبوب کے امتیوں، میں نے تمہیں ایک ایسی رات عطا کی ہے، صرف ایک رات میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر جاگ کر کسی طریقے سے میری بارگاہ میں جا کر عبادت کرتے رہنا، درود پڑھتے رہنا، سلام پڑھتے رہنا، تسبیح کرتے رہنا، تحلیل کرتے رہنا، نوافل پڑھتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ایک رات میں جا کر مجھے راضی کر لینا، میں تمہیں 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں. دیکھیے یہ جو شب قدر ہے، اس میں یہ جو رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کوئی عام فرشتہ نہیں، وہ تو آتا ہی نہیں، لیکن اس امت کے لیے آ رہا. اس امت کا کمال دیکھیے کہ ہمارے لیے جبرائیل بھی آتا ہے. یہ نبیوں پر آتا ہے، یہ رسولوں پر آتا ہے، یہ کسی بندے پر آتا نہیں. لیکن شب قدر کو خدا
حکم دیتا ہے جبرائیل جا زمین پر چلا جا. اب جبرائیل ہمارے پاس آ رہا ہے. جبرائیل سوائے نبیوں کے کسی کے پاس آتا جاتا نہیں. لیکن کیا حکم ہو گیا کہ شب قدر کو اے جبرائیل فرشتوں کو ساتھ لے کر زمین پر چلا گیا. جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں کہاں آتا ہے؟ زمین پر اتر جاتا ہے. جب زمین پر اتر جاتا ہے فرمایا ایک جھنڈا بھی لے جانا, ایک سبز رنگ کا جھنڈا بھی لے جانا, اس کو کعبے کی چھت پر لگا دینا, اور کعبے کی چھت پر لگا کر اب شب قدر کو لگا کر پھر کیا کرنا؟ پھیل جانا. اب جبرائیل بھی آتا ہے, اس کے فرشتے بھی آتے ہیں اب شب قدر کو آ کر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. خدا کا دیکھنا کوئی چھوٹی بات ہے, لیکن شب قدر کو جس کے متعلق پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی, اس رات کو شب قدر کو رب تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. جب خدا اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے, خدا کا رحمت سے دیکھنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نگاہ رحمت کے صدقے بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. گناہ سارے نکل جاتے ہیں.